चालीस की सैंडी की बजट है 50 क्या कोई मालूम किसी और की भी नहीं लगा कल कल छुट्टी में मुझे इसका और मीटिंग है कब तक अस्सलाम वालेकुम। आप में से कोई मुझे सुन सकता है? अगर मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को तो चैट में प्लीज़ बता दें मुझे। ठीक है, ठीक है। बस सिर्फ 2-3 मिनट हम और वेट करेंगे ताकि सब लोग आ जाएं, उसके बाद मैं शुरू कर दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच।
अस्सलाम वालेकुम, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? मुझे जब बार बार चैट्स की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि मेरी टीम यहाँ पे मौजूद है, आप लोग यहाँ पे मैसेजेस वगैरह पढ़ लीजिएगा। अगर कोई इशू हो तो मेरे पर्सनल नंबर पे एक मिस बेल दे दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैं अब स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और मैं इस वजह से यहाँ पे दोबारा बार बार नहीं आऊँगी। तो अगर कोई इशू हो, आवाज़ मेरी ना आ रही हो, तो मेरी टीम मौजूद है। आप लोग काइंडली मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मिस बेल दे दीजिएगा, व्हाट्सएप भी नहीं, सिम पे दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्रा नसीम आप सबसे मुखातिब है। डिजिटल मार्केटिंग की जो ट्रेनर हूँ वो मैं खुद हूँ, और इसके अलावा सिद्रा नसीम स्किल्स हब की फाउंडर और सीईओ मैं खुद हूँ। आज हमारा जो फ्री सेशन है, फ्री डेमो सेशन है, वो डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सारी दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है दिन ब दिन। आज से अगर हम 10 साल पहले तसव्वुर करें तो दुनिया इतनी डिजिटल नहीं थी जितनी आज है। यानी कि अगर आप देखें 2001 से लेकर 2020 का सफ़र तय करें, मैं खुद मतलब 1998 यहीं की मेरी पैदाइश है, तो मैं 2001 या 2 में देखती हूँ तो हमारे घरों में मोबाइल भी नहीं थे। फिर वक्त आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, बड़ी मुश्किल से पहले वो फीड सेल होते थे, फिर हम मोबाइल फ़ोन पे आए, फिर स्मार्टफोन्स आए हमारे पास। अब तो मतलब हर घर में इतने ज़्यादा डिजिटल गैजेट्स हैं और इतने ज़्यादा हम डिजिटलाइजेशन की तरफ चले गए हैं कि अब इवन मैं खुद ये चाहती हूँ कि जितनी भी मेरी शॉपिंग हो, जो भी मेरा काम हो, बस ऑनलाइन हो जाए, मुझे फिजिकली कहीं पे ना जाना पड़े। यानी कि अब टोटली हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये वक्त ऐसा है कि अब दुनिया डेफिनेटली जब डिजिटल हो रही है तो हम सबको भी इसके साथ साथ डिजिटल हो जाना चाहिए, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली, पहले हम मार्केटिंग के लिए, मार्केटिंग ज़माने कदीम से चली आ रही है, रोज़ अव्वल से मार्केटिंग हो रही है। लोगों के कारोबार भी हैं, लोगों के तालीमी इदारे भी हैं, लोगों की मतलब ज़ाहिर है इंसान है और इंसान जो है वो सोशल एनिमल है। इंसान जो है वो एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। इंसानों को यहाँ पे दुनिया में रहने के लिए, यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे का साथ चाहिए होता है। इसके लिए वो कारोबार करते हैं, डिफरेंट तरह की अपनी सर्विसेज देते हैं। तो पहले ज़माने में ये होता था कि लोग जो हैं वो ऑफलाइन अपनी मार्केटिंग किया करते थे। ऑफलाइन में ये हो जाता था कि उन्होंने मतलब पंपलेट्स वगैरह छपवा दिए, वो पंपलेट्स जगह जगह जाके दे आए। इसी तरीके से बिल बोर्ड्स जैसे कि आजकल लगते हैं, साइन बोर्ड्स लगे, यानी कि ये सारे फिजिकल मार्केटिंग के तरीक़ेकार थे। अब ये जो मार्केटिंग है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता ये पीछे होती जा रही है। क्यों पीछे होती जा रही है? क्योंकि अब दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, सारी दुनिया एक क्लिक की दूरी पे है। तो इस वजह से अब जब दुनिया सारी डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, दुनिया सारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे मुंतकिल हो चुकी है, तो अब ज़रूरत ये है कि जितने भी बिजनेस हैं, जितने भी कारोबार हैं, जितने भी इदारे हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, उनको भी डिजिटल हो जाना चाहिए, और वो हो रही हैं। जो समझदार मतलब फाउंडर्स हैं, जो समझदार हेड हैं इदारों के, वो खुद ब खुद डिजिटल हो रही हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग जो है उसमें फिर जो है वो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू डिफरेंट तरह की सर्विसेज देते हैं, डिफरेंट तरह की अपनी मार्केटिंग करते हैं। मैं पहले एज अ बिजनेस वुमेन बात कर रही हूँ कि जैसे मेरा इदारा है, तो मुझे अब डिजिटल मार्केटिंग की क्यों ज़रूरत है? मुझे इस वजह से डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है, मैं इस वक्त मियांवाली में रहती हूँ, ठीक है? अब मियांवाली में रहते हुए आप मियांवाली की आबादी, मैं बिलफर्ज आपको कहती हूँ कि यहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट्स बन सकते हैं, ना बूढ़े मेरे स्टूडेंट्स बन सकते हैं जो 50+ हैं, ना छोटे बच्चे मेरे स्टूडेंट्स बन सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स जो बन सकते हैं वो ऑलमोस्ट 15 ईयर प्लस, यानी कि 15 साल से ऊपर, 40 साल से नीचे के लोग। अगर मैं इनको काउंट करूं, और वो भी फिर उनमें भी कैटेगरी ये आ जाती है कि जो पढ़े लिखे होंगे वही डिजिटल स्किल्स को समझेंगे, क्योंकि हमारा इदारा डिजिटल स्किल्स का है, ठीक है? तो अब ये लोग कोई 2 लाख होंगे, 3 लाख होंगे पूरी मियांवाली में, या फिर 5 लाख हम कर लेते हैं, मेरा इससे ज़्यादा का आइडिया नहीं है। अब 5 लाख लोग जो हैं वो मेरे इदारे को ज्वाइन कर सकते हैं। 5 लाख लोगों तक पहुंचने के लिए मुझे, मैं अगर फिजिकल मार्केटिंग करती हूँ, जरूरी नहीं है मैं 5 के 5 तक पहुंचूंगी, मैं 2 लाख तक पहुंच सकती हूँ, 1 लाख तक बड़ी मुश्किल से मैं पहुंच सकती हूँ। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पे टारगेट अपने ऑडियंस को करती हूँ,
دین جو ہے وہ میری آڈینس 5 لاکھ سے 5 کروڑ تک انکریز کر جائے گی, بڑھ جائے گی میری آڈینس. اب زیادہ لوگوں تک جب میری سروسز پہنچیں گی, میرے ادارے کا نام پہنچے گا, میرا نام پہنچے گا, ہمارے جتنے بھی کورسز ہیں ان کا نام پہنچے گا, تو ڈیفینیٹلی زیادہ لوگ ہمیں جوائن کریں گے. یہ ہوتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ, کہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے تھرو آپ بہت سارے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہو, اپنی سروسز. اب آپ سوچیں گے کہ آپ کا اپنا کاروبار نہیں ہے تو آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیوں کریں گے؟ آپ کا کاروبار نہیں ہے لیکن دنیا میں بہت سارے لوگوں کا کاروبار ہے. ساری دنیا میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیجیٹل ہو رہی ہے. ایون ایک شہد بیچنے والا وہ بھی ڈیجیٹل وے میں بیچ رہا ہے, ایک کپڑے بیچنے والا وہ بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ بیچ رہا ہے. مطلب آپ آج دیکھیں کون سی ضرورت کی ایسی شے ہے جو آپ کو ڈیجیٹل نہیں مل رہی. آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب کچھ ڈیجیٹل دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, جب سارا کچھ آپ کے پاس ایک کلک کی دوری پر ہے تو پھر آپ کو بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ لینی چاہیے. آپ کو بھی یہ انداز آ جانا چاہیے کہ ڈیجیٹل ویز میں آپ مارکیٹنگ کیسے کرتے ہو یا کیسے کی جاتی ہے, کیسے کون سے ایسے طریقہ کار ہیں کہ جن کو اپنا کر آپ بہت سارے لوگوں تک اپنی سروسز پہنچا سکتے ہو یا بہت سارے لوگوں تک اپنے کلائنٹ کی سروسز پہنچا سکتے ہو. اگر آپ کا اپنا کاروبار ہے پھر تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کہتی ہوں ایسے آپ کے لیے ضروری ہے. بھلے کاروبار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کاروبار آپ کو کوئی بہت بڑی بلڈنگ ہو, کوئی بہت بڑا ادارہ آپ کا ہو اور دین آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ ہیں. کاروبار سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پہلے ارادہ نہیں بھی لیتے تھے نا تو اب یہ کورس کرنے کے بعد آپ یقینی طور پہ اپنا ایک کاروبار جو ہے وہ اس کو شروع بھی کر سکیں گے اور اس کو بہت اچھے انداز میں آگے بھی بڑھا سکیں گے. مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو کلائنٹس ملیں, آپ کو کسٹمرز ملیں, چاہے وہ فزیکل آپ کو مل رہے ہیں, چاہے وہ آن لائن آپ کو مل رہے ہیں, چاہے آپ شہد بیچ رہے ہیں, چاہے آپ کپڑے بیچ رہے ہیں, چاہے آپ ضرورت زندگی کی کوئی بھی چیز بیچ رہے ہیں. مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو بات ہے, آپ کی جو سروس ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے خریدار بنے. ٹھیک ہے, تو جن لوگوں کا ہے کاروبار ان کے لیے تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کتنے ایسے ضروری ہے جیسے ہمارے لیے سانس ضروری ہے. اور جن لوگوں کا کاروبار نہیں ہے یا جو اپنا کاروبار کرنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے ان کے لیے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ آج مہنگائی کا دور ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اس حالت میں پہنچ چکا ہے کہ میرا آج شام کو بھی دل ایسے بیٹھا جا رہا تھا خبر پڑھ کے کہ پاکستان کے جو اثاثہ جات ہیں وہ گروی رکھوائے جا رہے ہیں چین کے پاس. کوئی انڈسٹری امریکہ خریدنے کے لیے بےتاب ہے, کوئی انڈسٹری سعودی عرب خریدنے کے لیے بےتاب ہے, کچھ ہمارے جو قیمتی اثاثے ہیں وہ چین اپنے پاس رکھنے کے لیے بےتاب ہے اور بدلے میں پھر جو ہے وہ ہمیں سود پر قرض دیں گے. یعنی کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کہاں پہ پہنچ چکی ہے. انتہائی تباہ کن صورتحال ہے. اس صورتحال میں اور ہم اگر خود مطلب ایک فیملی کے طور پر خود کو دیکھیں تو آج آپ دیکھیں کہ 600-700-800 روپے کلو گھی پہنچ چکا ہے اور ایک اگر 4 بندوں کی بھی ایک فیملی ہو تو ٹوٹل ایک ہفتہ بھی نہیں ہوتا وہ 1 کلو گھی. اسی طریقے سے باقی چیزیں دیکھیں, پیٹرول دیکھیں, اور ابھی 50 روپیز مزید بڑھے گا پیٹرول. اس ساری مہنگائی میں ایون آپ ایک سرکاری ملازمت کرتے ہیں اور آپ 1 لاکھ روپے بھی حکومت سے پے لے رہے ہیں تب بھی آپ کا گزارا ممکن نہیں ہے. ہم 5-5-6-6 لاکھ کمانے والے جو ہیں ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے بھائی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو جو بندہ 15 یا 20 ہزار ماہانہ کماتا ہو اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ اس صورتحال میں گزارا کر سکے؟ اس یا تو وہ پھر مٹی کھائے یا پھر وہ مر جائے. اگر نہ مرنا ہے نہ مٹی کھانی ہے تو پھر آپ لوگوں کو اپنے لیے کچھ کرنا ہوگا, پھر آپ لوگوں کو آگے بڑھنا ہوگا, پھر تھوڑی سی ہمت کرنی ہوگی. میں بارہا یہی کہتی ہوں کہ جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے. کہ جب تک آپ خود کے لیے نہیں جیئیں گے, خود کے لیے اسٹینڈ نہیں لیں گے, تب تک کوئی دوسرا آپ کی مدد نہیں کر سکتا. ہم بالکل گھر پہ بیٹھے ہم بہت سارے جتنے بھی حکمران ہیں, میں یہاں پہ سیاست میں کسی کی بھی طرفداری نہیں کروں گی, جتنے بھی حکمران ہیں ہم سب کو برا بھلا کہتے رہے, ہم سب کو کوستے رہے, قصوروار تو وہ ہیں, لیکن ہمارے ان کو برا بھلا کہنے سے کیا ہمارے حالات بدل سکتے ہیں؟ کیا آپ کے گھر آٹا آ سکتا ہے؟ کیا آپ کے گھر آپ کو راشن دیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کو کچھ بھی وہ کام کر سکتے ہیں؟ آپ کو گھر بیٹھے نہیں کر سکتے. وہ تب ہوگا جب آپ لوگ خود پارٹ ٹائم کچھ کام کریں گے, اپنے ذرائع آمدن بڑھائیں گے. جتنے زیادہ ذرائع آمدن ہوں گے اتنا زیادہ آپ سکھی رہیں گے, خوشحال رہیں گے. اس لیے یہ مت سوچیے گا کہ یہ تو دنیا ہے, پیسہ کمانا. آج کے دور میں آپ اتنا پیسہ کما لیں کہ آپ اپنا عزت کے ساتھ گزارا کر سکیں, یہ بہت بڑی بات ہے.
زیادہ پیسے کما کے بینک میں جمع رکھنا یہ تو بالکل الگ بات ہے. خیر ابھی تو ہم لوگوں نے اتنا پیسہ کمانا سیکھنا ہے کہ ہم لوگوں کا باعزت اس مہنگائی کے دور میں گزارا ہو سکے, ہماری جو سفید پوشی ہے اس کا بھرم رہ سکے, اور وہ آپ لوگ کر سکتے ہو. میں بارہا یہی کہتی ہوں کہ آپ اگر میٹرک بھی پاس ہیں نا, آپ پہلے انگلش پہ اپنی فوکس کریں, انگلش سیکھ لیں, اس کے بعد آپ ڈیجیٹل سکلز کی طرف آئیں. ڈیجیٹل سکلز آپ کی پارٹ ٹائم ارننگ کے لیے بہترین کام ہے, بجائے اس کے کہ آپ جگہ جگہ دھکے کھائیں یا آپ خودکشی کرنے پہ مجبور ہوں یا آپ لوگوں کی محنتیں کرتے پھریں. گھر بیٹھے باعزت طریقے سے اگر آپ کام کر سکتے ہیں, اگر آپ کے گھر کی خواتین کام کر سکتی ہیں, آپ کا ہاتھ بٹا سکتی ہیں, اگر آپ کے چھوٹے بچے جو کہ 14-15 سال کے ہیں ان کو آپ کمپیوٹر لے کے دیتے ہیں اور وہ یہ کام کر سکتے ہیں, تو کیوں نہیں آپ ان سے کرواتے, آپ خود کیوں نہیں کرتے یہ ساری چیزیں. 1 منٹ میں دیکھوں آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. آپ میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ کائنڈلی مجھے بتا دیں میری آواز آ رہی ہے تاکہ میں بات کو آگے بڑھاؤں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی, تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ یہی کرتے ہیں کہ آپ ڈیجیٹل بیس میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ اپنی سروسز, یا اگر اپنا آپ کا اپنا کاروبار ہے آپ اپنے کاروبار کو گرو کرواتے ہیں, اچھا خاصا آپ کا کاروبار گرو کرتا ہے. اس کی مثال میں خود آپ کو اپنی مثال دوں گی کہ میں سدرا نسیم, میں نے جنوری 2022 میں یہ اکیڈمی اسٹارٹ کی اور آج کیا ہے جون 2022, 6 ماہ میں الحمدللہ پاکستان کی ٹاپ لیول کی جو ادارے ہیں, ٹاپ لیول کی جو اکیڈمیز ہیں, ان میں ہماری اکیڈمی اپنی جگہ بنا چکی ہے. کیوں, وجہ کیا ہے؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ. آپ جتنے بھی اسکلفل ہوں, آپ کی جتنی بھی کوالٹیز اچھی ہوں, آپ کی سروسز, آپ کی پروڈکٹس, میں صرف ان کی بات نہیں کر رہی کہ ہم جو اسٹوڈنٹس کو سکھاتے ہیں وہ معیاری سکھاتے ہیں, دیٹس وائی ہمارے پاس اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں, وہ بھی ریزن ہے. لیکن مثال کے طور پر آپ کپڑا بیچ رہے ہیں, آپ کچھ بھی بیچ رہے ہیں, کوئی بھی سروس آپ دے رہے ہیں, آپ کی سروس کی کوالٹی تو میٹر کرتی ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کو لوگوں کو بتانا نہیں آتا, لوگوں کو اپنی سروسز کو دکھانا نہیں آتا, تو آپ زیرو ہیں. آپ کی وہ کمپنی, وہ ادارہ کچھ دنوں میں, کچھ سالوں میں وہ بند ہو جائے گا. آپ کو گرافک ڈیزائننگ ایڈوانس لیول کی آتی ہو, لیکن آپ اپنی پروموشن نہیں کر سکتے, خود کو پروموٹ نہیں کر سکتے, آپ زیرو ہو. آپ کے پاس جو آپ کی مطلب آپ مثال کے آپ کی فوڈ آئٹمس کی, آپ کی اپنی کوئی کمپنی وغیرہ ہو, آپ کے پاس اعلیٰ لیول کی تماشا لذت بھرے آپ کے پاس فوڈ آئٹمس ہوں, لیکن آپ کو اپنی پروموشن کرنی نہیں آتی, آپ زیرو ہو. جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے نا, 70% جو ایک کمپنی کی گروتھ میں کردار ادا کرتی ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتی ہے. 30% جو ہے وہ اس کی کوالٹی کرتی ہے. لوگ آپ کے پاس آئیں یہ بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد آپ کی سروس, آپ کی کوالٹی, آپ کا جو آپ ایک پرووائڈ کر رہے ہو اپنے کسٹمرس کو, اپنے کلائنٹ کو جو بھی سروس, وہ اس کا معیاری ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم سے سیٹسفائیڈ نہ ہوئے ہوں, ہمیشہ ہمیں بہت بہترین ریویوز ملے ہیں. اور اللہ گواہ ہے, میں نے آج تک ایک اسٹوڈنٹ کو بھی نہیں کہا کہ آپ ہمیں اچھا ریویو دیں یا آپ ہمیں جھوٹ بول کے ریویو دیں یا مبالغہ آمیز آپ ریویو جا کے دے دیں, ایسا کبھی بھی نہیں ہے. میں اسٹوڈنٹ سے ہر سیشن کے اختتام پہ ایک میسج کرتی ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے ہم سے سیکھا, آپ لوگوں نے ہم سے پڑھا, چاہے میں آپ کی ٹرینر ہوں, چاہے میری جو ٹیم ہے وہ ان میں سے کوئی آپ کے ٹرینرز ہیں, آپ دل سے خود دل سے سوچ کے بتائیں آپ نے کیا سیکھا. اگر آپ نے اچھا سیکھا ہے تو آپ کائنڈلی ریویو دے دیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے اچھا نہیں سکھایا, آپ ہمیں بتائیں, ہم آپ کو مطمئن کریں گے. 1 بار نہیں 10 بار ہم آپ کو مطمئن کریں گے. ایسا پیسہ ہم پہ حرام ہے جو ہم کسی کو مطمئن نہ کر سکیں, اس کو بہت ساری باتیں, بہت سارے خواب ہم دکھا کے لائیں اور پھر وہ ساری کوالٹیز ہم اس کو نہ دے سکیں, تو ایسے پیسے ہمیں نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میرا جو فرسٹ بیچ ہے وہ ماشاءاللہ آلموسٹ 50-55 اسٹوڈنٹس ہیں اس میں, اور الحمدللہ تمام سیٹسفائیڈ اسٹوڈنٹ ہیں. بہت بہترین ہمارا وہ کورس چل رہا ہے. ابھی ہمارے وہاں پہ 20 لیکچرز ہوئے ماشاءاللہ, اور اسٹوڈنٹس کو میں نے پروجیکٹس پہ بھی لگا دیا ہے. انہوں نے جتنی فیس پے کی ہے انشاءاللہ اس سے ڈبل ان کو پروجیکٹس ملنے والے ہیں. ساتھ ہی ود ان دس کورس کے ابھی کورس ہمارا جاری ہے, اور میں نے ان کو فائبر اور ربر پہ ان کی جو گگز وغیرہ ہے وہ بھی ساتھ ہی بنوا دینی ہے انشاءاللہ, تاکہ میرا ارادہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں, ابھی وہ کورس ان کا ہو رہا ہو, کیونکہ 3 مہینے کا کورس ہے, کورس ان کا ہو رہا ہو, اسی دوران ہی ان کی گگز جوائن بھی کر جائیں اور ان کی ارننگ بھی اسٹارٹ ہو جائے, کیونکہ ایکسپینسو کورس ہے, اس کی فیس زیادہ ہے. اور جتنی جو ہمارے پاس اس کی آؤٹ لائن ہے, ہمارے پاس اس کی وسیع ترین آؤٹ لائن موجود ہے, وہ آؤٹ لائن آپ یقین کریں
کوئی بھی بڑے سے بڑا ادارہ بھی اس آؤٹ لائن کے ساتھ اتنی کم فیس میں آپ کو کورس نہیں کروا رہا. میرا اس ادارے کو بنانے کا بیسک مقصد یہی تھا کہ جو سروسز لاکھوں روپے میں یا 50,000 80,000 اتنے پیسوں میں دی جا رہی ہیں وہ ہم 5 سے 10,000 کے رینج میں دے سکیں. ہماری آلموسٹ فیسز اتنی ہی ہیں. ہم ڈسکاؤنٹ پہ جب آتے ہیں, اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بھی فیس ہماری 30,000 ہے, لیکن ابھی تک ہم نے کسی اسٹوڈنٹ سے 30,000 نہیں لی. 60% ڈسکاؤنٹ کے بعد ہم 12,000 روپے ہی لے رہے ہیں اس کی. اتنی ہی فیس ہم وصول کر رہے ہیں, اور اس فیس کے ساتھ آپ 3 مہینے ہم سے لرننگ میں, اگر آپ مطمئن نہیں ہوتے, آپ کو 3 مہینے بعد بھی لگتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں سیکھا یا مجھے پروڈکٹس نہیں مل رہے, مجھے اس کا فائدہ نہیں ہوا, آپ مجھے بتائیں, آپ کے 12,000 سارے واپس آتے ہیں انشاءاللہ. تو بات کہنے یا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ہماری وسیع ترین آؤٹ لائن موجود ہے. اس میں ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کے تھرو ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس سوشل میڈیا آ جاتا ہے, اس میں ہمارے پاس سرچ انجن آپٹیمائزیشن آ جاتی ہے, SEO. اور جو لوگ تھوڑے ویل ایجوکیٹڈ ہیں وہ اچھی طریقے سے جاتے ہیں کہ SEO کا کیا مطلب ہے, سرچ انجن آپٹیمائزیشن. آج یہ جو ساری دنیا اور یہ جو کاروبار ترقی کر رہے ہیں یہ سارے SEO کی بیس پہ ہی کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ای میل مارکیٹنگ آ جاتی ہے, ہمارے پاس ڈفرینٹ ایپس کے تھرو مارکیٹنگ آ جاتی ہے. ہمارے پاس اس کے علاوہ سرچ براؤزر کے تھرو, یعنی کہ گوگل وغیرہ کے تھرو, گوگل ایڈز وغیرہ, اس کے تھرو ہمارے پاس مارکیٹنگ آ جاتی ہے. اس کی ریکوائرمنٹس ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں کہ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہونا چاہیے, انٹرنیٹ ہونا چاہیے, ٹولس کا نالج جو ہے وہ ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. اچھا, اب ہم اس کی کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے. ہم ایڈس چلاتے ہیں, ہم آڈینس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. ٹارگیٹڈ آڈینس, ٹارگیٹڈ آڈینس کا مطلب یہ ہے, میں اپنے ہی ادارے کی آپ کو مثال دوں گی. ٹارگیٹڈ آڈینس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ میں چاہ رہی ہوں کہ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے لیے, میرا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کورس جو ہے نا, اس کے زیادہ اسٹوڈنٹس ہمیں جوائن کریں. اچھا, اب یہ اسٹوڈنٹس میرے لیے کون سے, میں نے آپ کو ایج بتائی تھی کہ 15 سال سے اوپر یا آلموسٹ اس کے لیے جو ہے نا وہ 20 سال سے اوپر لوگ, 18 سال سے اوپر کے لوگ, 18 سال سے اوپر وہ 35 سال سے کم ہو, کیوں, وہ تھوڑے ینگ ہوتے ہیں, ایکٹیو ہوتے ہیں, انرجیٹک ہوتے ہیں, وہ زیادہ اچھے سے سیکھ سکتے ہیں. میں مثال دیتی ہوں, اگر 40 سال سے اوپر بھی ایکٹیو ہیں تو نو ایشو, وہ کر سکتے ہیں یہ کورس جوائن. تو میں اس سال کر لیتی ہوں کہ 18 سے 40 سال کے لوگ, اب میں آڈینس کو ٹارگیٹ کر لوں گی. اب اس سے کیا ہوگا کہ جب آڈینس کو میں ٹارگیٹ کر لوں گی تو انہی لوگوں کے پاس ایڈ جائے گا, فضول لوگوں کے پاس نہیں جائے گا, نہ فضول لوگوں کے پاس جائے گا, نہ میرے زیادہ پیسے لگیں گے. بالفرض یعنی کہ میں اگر ایک ایڈ چلا رہی ہوں, اگر میں ساری آڈینس بس ایسی آڈینس کو ٹارگیٹ کر لیتی ہوں کہ سب کے پاس ایڈ جائے, تو میرا 1,000-2,000 روپے بھی کٹ جائے گا, اور آنے میرے پاس کتنے ہیں, وہی 20 سے 30 اسٹوڈنٹس آنے. لیکن اگر میں آڈینس کو ٹارگیٹ کر لیتی ہوں تو میرا ٹوٹل 300 روپے, 300 کے بجٹ میں میرا ایڈ بھی چل جائے گا, اور وہی بھی 20-30 اسٹوڈنٹس میرے پاس آ جائیں گے. کیونکہ آنا تو انہیں ہی ہے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, جو تھوڑا اس حوالے سے نالج رکھتے ہیں, یا جو انرجیٹک ہے, پیشن رکھتے ہیں, وہی لوگ آئیں گے اس طرف. لیکن باقی ارریلیونٹ لوگوں کے پاس میرا ایڈ نہیں جائے گا, نہ میرے پیسے کٹیں گے. تو ہم نے پیسے بھی بچانے ہوتے ہیں اور زیادہ لوگوں تک اپنا ایڈ بھی پہنچانا ہوتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں. یہ ہماری ایک ٹیکنیک ہوتی ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم ایڈ کس طریقے سے چلانے ہیں. اس کے بعد ہمیں انگیج کرنا ہوتا ہے آڈینس کو, ہمیں ان کو, جو پھر ہماری آڈینس انگیج ہو رہی ہے, ہمیں ان کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے اپنے کلائنٹ یا اپنے کسٹمرز میں. بہرحال یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ کو کورس میں A to Z سب کچھ بہت اچھے انداز میں انشاءاللہ سکھا دیا جائے گا. ٹائمنگز کا ایشو نہیں ہوتا, میں فریش لیکچرز ریکارڈ کرتی ہوں, اور وہی ریکارڈڈ لیکچر روز صبح 7 بجے اپلوڈ کرتی ہوں. دوسرے دن صبح 7 بجے تک 24 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے میری اسٹوڈنٹس کے پاس, وہ آرام سے دیکھتے ہیں تسلی سے. اس کے بعد جو کویشچنز وغیرہ ہوتے ہیں وہ گروپ میں پوچھتے رہتے ہیں, کوئی اسائنمنٹ ہوتی ہے وہ گروپ میں بھیجتے رہتے ہیں, اور ہفتے میں ایک دن ہم لائیو زوم سیشن رکھ لیتے ہیں جس میں وہ سارے اپنے کویشچنز وغیرہ کرتے جاتے ہیں, اور میں ان کے سارے کویشچنز کے آنسر کرتی جاتی ہوں. تو یہ بیسیکلی ہمارا طریقہ کار ہے, اور اس طریقے سے ہم لوگ جو ہے وہ کرواتے ہیں. اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بہت زیادہ اسکوپ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنا بزنس کو اس سے گرو کرواتے ہو کہ سدرا نسیم اسکلز ہب جنوری 2022 میں شروع ہونے والا ادارہ ہے, جس کے پہلے اسٹوڈنٹس 2 تھے. صرف 2 اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم نے ادارے کی شروعات کی تھی. آج جون 2022 میں ماشاءاللہ, بلکہ یہ 3 ماہ میں ہی اتنا گرو کر چکا تھا ماشاءاللہ کہ ہمارے ماہانہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 300 پلس جا رہے ہیں. یعنی کہ ہمارے جو ہم 14-15 کورسز آفر کر رہے ہیں, ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 300 سے زیادہ ماشاءاللہ ماہانہ اسٹوڈنٹس ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا فگر ہے, اگر آپ اس کو سالانہ پہ کرتے ہیں تو پتہ نہیں ہزاروں میں اسٹوڈنٹس جاتے ہیں. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ہوا. میں خود ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں, ڈیفینیٹلی میں نے اپنے ادارے کو گرو کرایا ہے الحمدللہ. اسی طریقے سے میں نے آج تک جتنے لوگوں کے ساتھ, جتنی کمپنی کے ساتھ کام کیا ہے, میرے ڈائریکٹ کلائنٹس ہیں, تو ہمیشہ الحمدللہ ان کو بہت زبردست رزلٹس ہیں, بہت اعلیٰ.
اور ابھی بھی آج کل بھی میرے 2 پروڈکٹس چل رہے ہیں اور کچھ ملنے والے ہیں. تو حالانکہ ابھی میں اتنی زیادہ مصروف ہوں, میں خود ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں, اس کے باوجود میں نے اپنی ایک پوری ٹیم آگے رکھی ہوئی ہے. میں نے یہ جو میرے ادھر سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے, اس میں سے جو بہت موسٹ ایکٹیو ہوں گے, چاہے وہ میرے فرسٹ بیچ کے ہیں, چاہے وہ میرے سیکنڈ بیچ کے ہوں گے, چاہے وہ کسی بھی بیچ کے, ان کو پروڈکٹس میں خود دیا کروں, کیونکہ میری انٹرنیشنل لیول پہ ایس ایم ڈیجیٹل سولوشنس کے نام سے ایک اکیڈمی بھی ہے جس میں ہم اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. جب ہم زیادہ کام کریں گے, زیادہ ابھی میرے پاس اسٹوڈنٹس نہیں تھے تو میں کم کام لیتی ہوں, کیونکہ اتنے کام میں ہینڈل نہ کر سکوں اور میں کلائنٹس کو اپنے انتظار میں رکھوں, یہ بہتر نہیں ہے. تو میں نے اس وجہ سے بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کلاسز شروع کی کہ میرے پاس اسٹوڈنٹس ہوں گے, بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو جائے گا. 10 12 20 ہزار کوئی فیس اتنی زیادہ نہیں ہے. 16 سال ہم جب تعلیم حاصل کرتے ہیں یونیورسٹیز میں, وہاں پہ ہم لاکھوں روپے دے کے آتے ہیں, وہاں پہ آپ کو کوئی جاب کی گارنٹی نہیں دے رہا ہوتا, لیکن یہاں پہ ہم آپ کو مکمل یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ اگر آپ دل لگا کے ایکٹیو ہو کے سیکھتے ہیں, آپ کو میں شیورٹی دے رہی ہوں کہ آپ 3 ماہ میں ہی اپنی فیس سے ڈبل تو ضرور کما لیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ اس کو پالش کر کے اچھی طریقے سے انٹرنیشنل پلیٹ فارمس پہ جاتے ہو, آپ لاکھوں میں نہ کمائیں, آپ میرا نام بدل دیجیے گا. کیونکہ میں خود کما, اگر میں اتنے کانفیڈنس سے کبھی بھی نہ کہتی کہ آپ لاکھوں میں کمائیں گے, لیکن جب میں خود کما رہی ہوں الحمدللہ, تو مجھے پورا یقین ہے کہ جو بچہ, جو میرا اسٹوڈنٹ میری طرح کام کرے گا وہ ضرور کمائے گا انشاءاللہ. باقی جو ہمیں ہماری ایجنسی کو پروڈکٹس وغیرہ ملیں گے, تو اس میں بھی ہم ان اسٹوڈنٹس کو لازمی پروڈکٹس دیں گے جو ہمارے ایکٹیو اسٹوڈنٹس ہیں, جو ڈیزرو کرتے ہوں گے تو ان کو کام دیا جائے. باقی اس کا اسکوپ جو ہے وہ فری لانسنگ میں ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک منٹ میں دیکھوں, آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ میری اسٹوڈنٹس کے لیے آپ لوگوں کو میں یہ آفر دے سکتی ہوں کہ آپ لوگ 28 جون تک 6000 جمع کروا سکتے ہیں, باقی 6000 جو ہے وہ آپ لوگ جولائی کے 20 یا 25 جولائی تک جمع کروا سکتے ہیں. یعنی کہ آپ لوگ اگر یہ آفر لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے آپ لوگ میرے ایڈمیشن مینیجر سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یا مجھ سے بھی ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا, میں آپ لوگوں کو فری لانسنگ کا اسکوپ فائبر پہ دکھاتی ہوں. ایک منٹ, یہاں پہ اب آپ دیکھیے گا. اگر میں آتی ہوں اس کی طرف, یہ دیکھیں, یہ لیول 2 کا سیل ہے, اور یہ دیکھیں ایک مہینے کے لیے, یہ میں ایک منٹ ساتھ ساتھ کیلکولیٹر کھول لیتی ہوں. میں آپ کو ذرا, آج ڈالر جو ہے وہ 212 روپے کا ہے میرے خیال میں, 212 ضرب 200, ایک مہینے کا یہ 42,400 روپے لے رہے ہیں ان سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے. 450, اور پھر اس کا جو اسٹینڈرڈ پیکیج ہے جو 800 روپے, 800 ڈالر سوری یہ لے رہے ہیں 30 دن کے لیے. اس میں ایک میں آپ کو دکھاتی ہوں, 1,60,000 روپے یہ بندہ لے رہے ہیں سوشل میڈیا آپٹیمائزیشن کے لیے اور سوشل میڈیا مینیجر. آپ سوشل میڈیا مینیجر بنتے ہو بیسیکلی, جب آپ سوشل میڈیا کے ان کے اکاؤنٹس ہینڈل کرتے ہو کسی کے بھی, تو آپ سوشل میڈیا مینیجر. ہر بندے کو سوشل میڈیا پہ گرو کرنا نہیں آتا, یہ میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں. بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کو جوائن کرتے ہیں, ہر بندے کو گرو کرنا نہیں آتا. وہ گرو ان کو کون کرواتا ہے؟ میں اور آپ اور میرے اور آپ کے جیسے ڈیجیٹل مارکیٹر ہی ہوتے ہیں, جو آپ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں, ان کی پروفائل پہ ملین اور بلین فالوورز ہوتے ہیں, اس کے پیچھے میری اور آپ کی محنت ہی ہوتی ہے. جو ڈیجیٹل مارکیٹرز ہوتے ہیں, عمران خان کی آپ نے فین فالوئنگ دیکھی ہے کتنی زیادہ ہے, اس کے پیچھے بھی جو ایک بہترین طریقہ کار مارکیٹنگ کے جو چلاتے ہیں وہ ڈیجیٹل مارکیٹر ہی ہیں. وہ ڈیجیٹل مارکیٹر نہ عمران خان کا کوئی بھی دنیا کا ہو, اس کو کوئی نہیں آگے لے کے جا سکتا. ہم لوگ بھی ہوتے ہیں, یہ ڈیجیٹل مارکیٹر ہی ہوتے ہیں جو اداروں کو عروج پر لے کے جاتے ہیں, جو لوگوں کو انفلوئنسر بناتے ہیں, جو لوگوں کو عروج پر لے کر جاتے ہیں. یہ ہم جیسے ہی ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم بیک آف دا اسٹیج کام کرتے ہیں, اس وجہ سے ہم لوگوں کو نظر نہیں آتے. ادروائز ہمارا جو کام ہے, اور میں کہتی ہوں ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے وہ موسٹ ڈیمانڈنگ اسکل ہے, موسٹ ڈیمانڈنگ. آپ گرافکس ڈیزائنر ہو, آپ ویڈیو اینیمیشن بناتے ہو, آپ مطلب امیزون کا کام کرتے ہو, آپ کچھ بھی کرتے ہو, اگر آپ کو سیل کرنا اپنی سروسز کو نہیں آتا نا, آپ بیکار ہو, آپ سے کرو, آپ کو کوئی آرڈر نہیں ملنا. اس کے برعکس اگر آپ ڈیجیٹل مارکیٹر, اگر آپ کو بیچنا آتا ہے, دنیا مرے گی آپ کو خرید کر ساتھ رکھنے کے لیے. ہر بندہ, اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی فزیکل جابس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, ہر بڑا ادارہ, اگر آپ وہاں پہ اپنا پورٹ فولیو, اپنی فائل ایک بنا کے ان کے پاس جاتے ہو کہ میں ڈیجیٹل مارکیٹر ہوں, میں آپ کے ادارے کو گرو کروا سکتا ہوں, میں آپ کے کالج کو گرو کروا سکتا ہوں, میں آپ کے
जो ये शॉप है उसको ग्रो करवा सकते हैं, यकीन करें वो आपको भाग कर साथ रखने के लिए तैयार होंगे। मैं डिजिटल मार्केटिंग में आपको सिर्फ एड्स चलाना ये वो ऐसा नहीं सिखाऊंगी, मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट क्रिएट करना भी सिखाऊंगी। मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग में हर वो तरीकाकार बताऊंगी जिससे आप किसी भी इदारे को या खुद को ग्रो करवा सकते, इवन आपको खुद को इन्फ्लुएंसर बनाना भी। इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं? इन्फ्लुएंसर वो होते हैं कि जिनको लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, जिनका नाम बड़ा मशहूर है। अब आप अगर देखें तो सिद्रा नसीम खुद भी एज इन्फ्लुएंसर ही सामने आ रही है, लोग मुझे ज़्यादा जानते हैं, मुझ पर एतमाद करके लोग कोर्सेज में हिस्सा लेते हैं। मैंने अपने नाम से इदारा क्यों बनाया? मैं किसी भी नाम से इदारा बना सकती थी, मेरे नाम से इदारा बनाने का मकसद ये था कि लोग मेरे नाम पे ट्रस्ट करते हैं। मैं लोगों को एक बार कह दूं कि मैं ये कोर्स करवाती हूँ इस तरीके से, आप ये यकीन करें अगले आंखें बंद करके 4-5 कोर्सेज में एडमिशन ले लेते हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ सिद्रा नसीम के नाम से। हालांकि उन्हें हो सकता था भाई फीस ज़्यादा हो सकती है, भाग सकती है लड़की, लेकिन उनको पता है कि ट्रस्टेबल बन रही है। इन्फ्लुएंसर ऐसे ही होते हैं, वो पब्लिक फिगर्स होते हैं, लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं और वो भी फिर उनके एतमाद को बहाल रखते हैं। तो हमारा जो इदारा है यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट्स आप यकीन कर ऑलमोस्ट ये हमारा फैमिली इंस्टीट्यूट उनका बन चुका है। यानी कि वो एक बंदा दाखिला लेगा, वो मुतमईन होगा, वो साथ में एक बहन का करवा देगा, फिर दूसरी का करवा देगा, फिर भाइयों का हो जाएगा। आप यकीन करें माँ भी कर रही है कोर्सेज और बेटी भी कर रही है कोर्सेज, बेटे भी कर रहे हैं कोर्सेज, पूरी फैमिली हमारे इदारे से कोर्सेज कर रही है, डिफरेंट अपने अपने हिसाब के मुताबिक, अपनी मिजाज के मुताबिक। अच्छा इसके हम ना टॉप रेटेड देख लेते हैं। चल रही है मीटिंग, एक मिनट, ठीक है, बस मेरी बात एंड होने वाली है, मैं यही कर लूँ फिर उसके बाद मैं स्क्रीन ऑफ कर दूंगी। टॉप रेटेड का मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह आपको टॉप रेटेड बनाए इस पे फाइवर पे। ये देखिए ये बंदा अपने जो सबसे बेसिक पैकेज है उसमें $1000 महीने के ले रहा है। एक मिनट, $2,12,000 ये सिर्फ एक 30 दिन के लिए उसको हैंडल करेगा। इसी तरीके से अगर इसके $3,000 हम देखते हैं, 6,36,000 रुपए ये 30 दिन के लिए ले रहा है। और इसका मैं खुद बताऊं एड्स चलाने में कितना खर्च होगा, ज्यादा से ज्यादा ये 50,000 60,000 1 लाख तक चल जाए एड्स, यानी कि जिस हिसाब से पैकेज ले रहे हैं डेफिनेटली एड भी उस हिसाब से चलाने होंगे। अदरवाइज अगर आप 40,000 का पैकेज ले रहे हैं तो उसमें 5-6 हज़ार के एड्स चलते हैं। अगर आप 20,000 का किसी को करके ले रहे हैं तो उसमें से बड़ी मुश्किल से 3,000 के एड्स वगैरह चलाते हैं, अगर आपको सही तरीके से चलाने होते हैं। लेकिन अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग में अच्छे तरीके से ना सीखी हो और आप खुद पे बड़ा वो कर रहे हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ, आप पूरी 20 की क्या मैं कहती 30,000 आप 10,000 खुद से भी लगा देंगे, लेकिन आपको कोई आउटपुट नहीं मिल रही उसकी। तो डिजिटल मार्केटिंग का बेहतरीन मकसद यही है कि आप इसको प्रॉपर वे भी करो जिस तरीके से आपको करनी चाहिए। एक मिनट, अच्छा आप लोगों के साथ मैंने बहुत लंबी बात कर दी है, होप सो कि आप लोग बोर ना हुए हों और मेरी बातों से आप लोगों को कुछ मिला हो। बाकी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये मेरे लिए बाइस खुशी और बाइस फख्र होगा कि आप लोगों ने मेरी बात इवन सिर्फ मेरे बोलने से ही आप लोगों ने ये समझा कि ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। और ये मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इंशाल्लाह आपको कभी भी मायूसी नहीं होगी हमारा ये कोर्स ज्वाइन करके। आप हमेशा अपने इस फैसले पर फख्र महसूस करेंगे कि आपने ये हमारा डेमो सेशन ज्वाइन किया था और आपने हमारी जो क्लासेज हैं ये ली और हमारे कोर्स में हिस्सा लिया। ठीक है, जो लोग इकट्ठी फीस पे कर सकते हैं वो 28 जून तक इकट्ठी फीस पे कर दें, जो नहीं पे कर सकते थे तो वो 6,000 जमा करवा के अपना नाम एनरोल करवा लें और 6,000 वो अगले महीने के एंड पे जमा करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मजीद मालूमात के लिए आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, मेरे मैनेजर यहाँ पे मौजूद हैं, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारे जो एडमिशंस मैनेजर हैं आउटलाइन आप उनसे ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आप मजीद अगर आप मुतमईन ना हो, आप 5-6 लेक्चर्स 8 लेक्चर्स के बाद मुतमईन नहीं होते, आप फीस रिफंड करवा सकते हैं। आप पूरे 3 महीने से सीखते हैं, आप मुतमईन नहीं होते, आप फीस रिफंड करवा सकते हैं। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कहूँगी, सीखने के लिए आगे बढ़ें। अच्छा दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि ये लैपटॉप इसके लिए ज़रूरी है, इसके लिए बिल्कुल लैपटॉप ज़रूरी है। तो जिनके पास लैपटॉप हो वही लोग इसको डिजिटल मार्केटिंग को ज्वाइन करें, लेकिन जिनके पास लैपटॉप नहीं है उनको भी परेशान नहीं होना, उनके लिए भी मेरे पास आया है, वो हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ यही फर्क है कि डिजिटल मार्केटिंग एक वसी टर्म है, उसमें हम ईच एंड एवरीथिंग आपको करवा रहे हैं, उसमें हम एसईओ भी आपको करवा रहे हैं, उसमें हम गूगल एड्स भी करवा रहे हैं, उसमें हम यूट्यूब के एड्स भी आपको करवा रहे हैं, उसमें मतलब सारी चीज़ें। लेकिन जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है उसमें हम फेसबुक और इंस्टा मुकम्मल तौर पे आपको चलाना सिखाएंगे। उसके बाद फ्रीलांसिंग यानी कि फाइवर और रबर पे आपकी बिजनेस वगैरह भी बनवाएंगे और सिर्फ इन 2 प्लेटफॉर्म से भी आप अच्छा खासा महाना कमा सकते हैं।
یہ दो जो कोर्सेज हैं वो आपके मोबाइल से हो सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो हमारी फीस है वो 10,000 है, लेकिन हम 50% ऑफ पे 5,000 ले रहे हैं महदूद मुद्दत के लिए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, और उस कोर्स के बाद भी आपके लिए यही ऑफर है। अगर आपको लगे आपने कुछ नहीं सीखा तो आपकी फुल फीस रिफंड हो सकती है। मुझे पैसे नहीं चाहिए ऐसे स्टूडेंट से जिनको मैं कुछ सिखा ना पाऊँ, ठीक है। बाकी जो है यही कहूँगी कि आपने ये जो सीखना है ये मेरे लिए नहीं सीखना, ये अपने किसी दूसरे पे एहसान करते हुए नहीं सीखना, ये आपने खुद पे एहसान करना है, या आपने अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए करना है, आने वाली नस्लों के लिए करना है। आपके पास आज एक स्किल होगी, कल आपकी ये स्किल आपको बहुत काम दे सकती है। आज से 5-6 साल पहले जो लोग ऑनलाइन दुनिया में, ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया में कदम रख चुके थे मुझ समेत, मैंने आज से 4-5 साल पहले जब कदम रखा, बहुत सारे लोग कहते थे ऑनलाइन तो फ्रॉड है, बेकार है ऑनलाइन, पता नहीं क्या करेगी ये वो। आज जब अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊँ मेरी माहाना इनकम जो है वो 5 लाख प्लस है, सिर्फ मेरी जाती, मैं कभी भी नहीं बता रही, मैं अपनी जाती जो मेरे पास स्किल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग एंड कंटेंट राइटिंग, तो इन दोनों से जो मेरी अर्निंग है वो 5 लाख प्लस है। अब मैं हालांकि स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी की, और उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की सारी जो मतलब वहाँ के लोग हैं उनसे ज़्यादा, बल्कि कहीं ज़्यादा मैं कमा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज वो लोग मुझे कहते हैं कि हमें भी आपके साथ ज्वाइन करना है, जो लोग कल मुझ पर तनकीद करते थे। तो कहने का मकसद ये है कि जितना जल्दी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को समझ लेंगे, जितना जल्दी आप डिजिटल वर्ल्ड में कदम रख लेंगे, उतना आपके लिए और आपकी आने वाली नस्लों के लिए आसानी होगी। अदरवाइज बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है।